Rahe-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اللہ نے رمضان کے قریب تک پہنچا دیا ہے. اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ امسال رمضان کی مبارک ساتیں ہم سب کو اجتماعی طور پر اس کے اعمال کے کرنے کا موقع بھی فراہم ہوگا. جیسا کہ پچھلے 2 سال جیسے گزرے ہیں، رمضان تو ملا مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن اجتماعی طور پر اعمال کے کرنے کا جو اعمال اجتماعی کرنے ضروری تھے، فرض تھے، ان اعمال کو بھی اجتماعی طور پر کرنے کا موقع فراہم نہ ہو سکا، جس کا افسوس ہم سب کو ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی خوشی اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ مثال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے ناگفتہ بھی احوال انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اس وقت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزار کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آنے والا مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت کا، نجات کا مہینہ ہے. ان میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ملتا ہے. جیسا کہ آپ بارہا سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے، اور ایک نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہے. تو اس مہینے میں ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر اضافہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم جو کیے جانے والے 11 مہینے میں اعمال ہیں اس کا اہتمام تو بے حد ضروری ہے، اس کا اہتمام تو بے حد ضروری ہے. کئی مرتبہ مجلسوں میں اس کا مذاکرہ ہوتا رہا ہے. ان کیے جانے والے اعمال میں فرائض کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی میری فرض نماز جماعت سے فوت ہو جائے. قضا تو بہت بڑی نحوست ہے قضا کا ہونا، جماعت سے نماز کا فوت ہونا بھی بڑی بدقسمتی ہے. رمضان جیسے عظیم مبارک مہینے کے اندر کسی کی فرض نماز صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جماعت سے فوت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ناقدری نہیں ہے. رمضان کی اس سے بڑھ کر کوئی ناقدری نہیں ہے. لمبی لمبی گفتگویں سنتے رہتے ہیں ہم، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. نوافل میں اضافہ ہو نہ ہو ایک الگ چیز ہے،
خیرات و صدقات میں کیا ہماری کارکردگی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ایک الگ چیز ہے، لیکن نمبر 1 پر فرض نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام رمضان کے مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان کو بہت بہت ضروری ہے، اور ہر ماں اور بہن کو اپنے اپنے گھر کے اندر اول وقت میں فرائض کے اہتمام کی فکر، بقیہ اور کام سب آگے پیچھے ہوں، بعد میں ہوں یا پہلے ہوں، لیکن جیسے ہی فرض نماز کا وقت شروع ہو گیا تو ہماری ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ سارے کاموں کو پیچھے ڈالیں اور پہلے خدا کے اس حکم کو رمضان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں اذان کے ساتھ ہی مسجد میں حاضری دینے کی فکر کریں۔ جو لوگ اذان کے فوراً بعد یا اذان سے پہلے مسجدوں میں حاضری دینے کا اہتمام رمضان میں کریں گے، یہی حضرات وہ ہیں کہ جو فرائض کا باجماعت اہتمام کر سکیں گے۔ جو حضرات ٹال مٹول سے کام لیں گے تو وہ ٹال مٹول ہمیں کہاں تک پہنچائے گا نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قدردانی کی بات جو ہے وہ تو بعد میں ہوگی، ناقدری نہ ہو، رمضان کی ناقدری نہ ہو۔ اس سلسلے میں نمبر 1 پر مجھے اور آپ کو جو توجہ دینے کی چیز ہے کہ پورے مبارک مہینے میں ایک نماز بھی ہماری باجماعت فوت نہ ہو، بغیر جماعت کے نماز نہ ہو۔ جس آدمی نے رمضان کے خاص مہینے کے اندر اس طرح سے جماعت کا اہتمام کر لیا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی اس نے کچھ کیا ہے، اس نے کچھ کیا ہے۔ نوافل کا بہت اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا، لیکن نماز باجماعت فوت ہوتی رہی روزانہ کی، کبھی ظہر کی فوت ہو رہی ہے، کبھی مغرب کی فوت ہو رہی ہے، یا 2 دن میں فوت ہو رہی ہے، یا ہفتے میں فوت ہو رہی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ بالخصوص عام طور پر یہ دیکھنے میں بات آئی کہ صبح کی نماز اکثر و بیشتر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صبح کی نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو صبح کی نماز جیسے روزہ فرض ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی اہمیت ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے نماز باجماعت ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو حضرات رمضان کے مبارک مہینے میں اس کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک ان کے لیے بقیہ اور اعمال کی بھی توفیق ان کو آسان کریں گے۔ تو ایک چیز تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ کرنی تھی کہ نماز باجماعت کا ہم اہتمام کریں، اور مستورات جو ہے اول وقت میں جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا فوراً فارغ اپنے کاموں سے کو آگے پیچھے کرنا، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں میں مشغول ہونا اور نماز پوری کرنا، اس کے بعد اپنے کام کاج کریں۔ دوسری چیز آپ حضرات کی خدمت میں یہ رکھنی تھی، جتنی خرید و فروخت رمضان کے لیے ضروری ہے وہ ساری ضرورتوں کی خرید و فروخت رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہماری اور آپ کی ہو جانی چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تھوڑا سا بھی وقت غیر ضروری، جو خریدی ہم اس وقت کر سکتے ہیں اس کو اس وقت نہ کر کے رمضان میں اس کو موقوف کرنا، یہ رمضان کی یہ بھی ناقدری ہے۔ جو چیز رمضان ہی میں خریدی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر روزانہ کی سبزی ہے، مہینے بھر کی سبزی تو آج نہیں خریدی جا سکتی، تو ایک ضروری چیز ہے تو اس کو وقتاً فوقتاً روزانہ خریدنی پڑتی ہے، تو وہ ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن جو چیز ہم اس وقت خرید کر
پورے رمضان بھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آج نہ خرید کر رمضان میں خریدنے تک کے لیے ٹال دینا، یہ بھی رمضان کی ناقدری ہے، یہ بھی رمضان کی ناقدری ہے۔ جو چیزیں آج خرید کر ہم پورے رمضان بھر استعمال کر سکتے ہیں ان کو آج ہی ہم خریدنا چاہیے۔ ایسے ہی بچوں کے لیے کپڑے ہیں، اپنے لیے کپڑے ہیں، گھر میں کپڑے ہیں، جو چیزیں عید کا سامان ہے وہ سارا سامان ابھی الحمدللہ کئی دن باقی، ایک ہفتہ پورا باقی ہے، وہ ساری چیزیں انہی دنوں میں خریدنا چاہیے۔ رمضان میں ان چیزوں کی خریداری کے لیے جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز مجھے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہی میں ہم زکوٰۃ کا حساب نکالنے والے حساب نکالتے ہیں، اور بے حساب دینے والے، بغیر حساب کیے ہوئے دینے والے بھی رمضان ہی میں زکوٰۃ کی رقم اپنی اپنی نکال کر اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے ہم اپنی اپنی زکاتوں کو نکالیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، نمبر 1 پر اپنے بھائی ہیں، بہن ہیں، بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع کو چھوڑ کر، باپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، نانا کو نہیں دے سکتا، نانی کو نہیں دے سکتا۔ جن کو نہیں دے سکتے ان کو چھوڑ کر بقیہ جو رشتہ دار ہیں ان میں ہمارے قریب جو رشتہ دار ہیں اور دیندار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قریب بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں، تو ایسے رشتہ داروں کو نمبر 1 پر اپنی زکوٰۃ کی رقم سے، اپنے صدقات اور خیرات کی رقم سے ان کا تعاون کرنا رمضان سے پہلے، تاکہ جس طرح سے ہم اپنی ضرورتوں کو رمضان سے پہلے خرید کر اپنے آپ کو رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کے لیے فارغ کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی اپنی ضرورتوں کو رمضان سے پہلے خرید کر کے رمضان میں اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی آپ لوگ اپنی زکاتوں کو نکالو، اور اپنے قریبی رشتہ دار اور قریبی رشتہ داروں میں جو دیندار ہیں اور جو اپنے ہاتھ کو کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں، غیور ہیں، غیرت مند ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتے نہیں ہیں، ایسوں کی تحقیق کر کے ان تک اپنی زکات کی رقم کو پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف مجھے آج آپ حضرات کی طرف توجہ ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں گھر ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان کی مہینہ بھر کی ضرورتیں کیا ہیں، ان ضرورتوں کو معلوم کر کے ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تمہارے مہینے بھر کی یہ ضرورتیں ہیں، اتنا تمہارا خرچ ہے، اور وہ خرچ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ پوری طرح سے رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ رمضان میں روزہ رہ کر دھوپ میں، گرمی میں ساری چیزیں تمہارے لیے مشکل ہوتی، دوبر ہوتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا تھوڑا بہت آپ کام کر لیں، اور بقیہ وقت آپ جو ہے عافیت کے ساتھ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نماز میں، مسجد کی 4 دیواری میں، اعتکاف میں، دین کا کام کرنے میں، افہام و تفہیم میں، اللہ اور اللہ کی ربوبیت کی گیت گانے میں، دعوت دینے میں آپ اپنا کام وقت خرچ کریں۔ اس طرح سے بھی ہم اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کی تشکیل کر سکتے ہیں، اور رمضان کی عبادتوں کی طرف ان کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، 8-10 دن ابھی ہمارے پاس باقی ہیں۔ جو لوگوں کے اوپر زکوٰۃ پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی ناجائز حرام تو نہیں ہے کیا عطیے کی رقم کے ذریعے سے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تحفے اور تحائف کا سلسلہ چلانا چاہیے، ہر بھائی دوسرے بھائی کو تحفہ و تحائف دے تو بہت بہتر ہے۔ ہم لوگ آپس میں اس کا رواج ہمارے معاشرے سماج میں بہت کم ہو گیا ہے۔ کسی کو گفٹ دینا، وہ یا تو شادی میں گفٹ ملتا ہے، یا عقیقے میں گفٹ ملتا ہے، یا رسمی گفٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھائی بھائی کو گفٹ دے رہا ہو، پڑوسی پڑوسی کو گفٹ کر دے رہا ہو، دوست دوست کو دے رہا ہو، جو ضرورت کی چیزیں وہ دے رہا ہو۔
تو یہ بھی ایک چیز ہے محبتوں کے آپس میں پھیلانے کے لیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، اس کی بنیادی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن جو سبب محبتوں کے پیدا کرنے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ہدیہ لو۔ ہدیہ دینا اور لینا یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو بہانہ بنا کر ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سامنے والے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ دینا لینا چاہیے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، بڑی ہدایتیں آئی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی۔ نمبر ایک پر پھر وہی بات کہ تمام حضرات کے لیے پہلی فرصت میں پہلی چیز کی طرف توجہ دینے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی بھی رمضان کے خاص مہینے کے اندر فرض نماز جماعت سے فوت ہونے نہ پائے، اس کی آج ہی سے ہم تیاری شروع کر دیں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نماز میری با جماعت ترک نہ ہو، فوت نہ ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے رمضان میں میری کوئی نماز با جماعت فوت نہیں ہوگی؟ اس پر غور کرنا، اس کا نظام بنانا، ترتیب بنانا اور اس کی ترتیب کے مطابق اپنا مہینہ گزارنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، سال بھر تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی رمضان کا مبارک مہینہ غنیمت ہے کہ اپنا وقت فارغ کریں۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے ذمہ فرض ہے، یہ ان کے ذمہ فرض ہے۔ الذین یکتمون، قرآن کریم کے اندر پہلے پارے دوسرے پارے میں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے۔ یہ کسی معلم، کسی استاد اور کسی عالم اور کسی حافظ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی قرآن سیکھنا سکھائے دوسروں کو، نہیں، جس کو بھی پڑھنا آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھائے سکھائے۔ اگر یہ مزاج ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں آ جائے تو ہر آدمی اگر ایک ایک کو بھی دو کو بھی سکھائے تو بہت سارے لوگ سیکھنے والے بنیں گے۔ کم وقت میں بہت سارے لوگوں کو ہم سکھا سکتے ہیں۔ نہیں سیکھ سکتے، اس عمر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جو آپ الف با تا نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیں بھی تو نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے وقت فارغ کریں گے تو بھی ان کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو کم از کم ان کے لیے ضروری ہے کہ زبانی جس طرح سے بچے ہمارے یاد کرتے ہیں، بچے 2 سال کا 3 سال کا بچہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن ماں اس کو پڑھاتی ہے، وہ سن کا بچہ یاد کرتا ہے۔ کم از کم عمر رسیدہ لوگ سورہ فاتحہ اور 10 سورتیں صحیح طریقے پر پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمیں یقین ہے، یہ یقین ہمارا جھوٹا ہو جائے، ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یقین جھوٹا ہو جائے۔ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کی بھی التحیات سنی جائے تو 100 میں ایک ایسا آدمی ملے گا کہ جس کی التحیات صحیح ہو، زیادہ 2 کہہ لو، 100 میں 1 اور 2 ملیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، لیکن ان کی التحیات صحیح نہیں ہوگی۔ کب جا کر قبر میں جا کر صحیح کریں گے، جنت میں جا کر صحیح کریں گے، کب صحیح کریں گے؟ یہ صحیح کب ہوگی؟ کسی کو فکر نہیں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی فکر نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں اور کسی نہ کسی ساقی کی خوشامد کر کے، جس کا تحیات صحیح ہے، جس کا کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں بولتا، محمد الرسول اللہ بولتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ نہیں بولتے، محمد الرسول اللہ بولتے ہیں۔ کلمہ صحیح نہیں، کلمے کے الفاظ صحیح نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ بولتے، اشا ہے ہی نہیں ہے، اشا نہیں ہے۔ پہلا کلمہ صحیح نہیں ہے، دوسرا کلمہ ہمارا صحیح نہیں ہے، اور عمر کی ایک بہت بڑی مقدار ہماری ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے قدم جو قبر کی کیسے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب تک ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن کیا صحیح ہوتا، کلمے کے تلفظ ہمارے صحیح نہیں ہے، کلمے کا ترجمہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے، کلمے کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے۔
تو رمضان کا مبارک مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. ابھی سے اپنا ایک ساتھی طے کر لیں کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ میں فارغ کر رہا ہوں, آپ کو پڑھنا آتا ہے, آپ کو پڑھنا آتا ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہم دونوں مسجد کی چار دیواری کے اندر روزانہ 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھیں گے, روزانہ کلمے کا ورد کریں گے, کلمہ سیکھیں گے, آپ پڑھائیں گے ہم پڑھیں گے, سورہ فاتحہ آپ پڑھائیں گے ہم پڑھیں گے, قل هو اللہ احد آپ پڑھائیں گے ہم پڑھیں گے. اس طرح سے اگر یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم گزار دیتے ہیں تو یہ رمضان کی قدردانی ہوگی. اللہ اسی فکر کی وجہ سے اور اسی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے کریں گے. اخیر میں یہ بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے کہ پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی کہ مدرسہ عائشہ صدیقہ جو ہمارے مسجد میں چلتا ہے, مستورات کا لڑکیوں کا مدرسہ, سال میں ایک مرتبہ پروگرام ہوتا ہے ان کا, لیکن 2 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو پایا. تو انشاءاللہ ان سال اگلے جمعہ کو جو ہے وہ پروگرام ہمارا رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اس کی رپورٹ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. ہمارے یہاں مثال جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں, جو 5 سال کا پورا نصاب پورا کر کے فارغ جو ہو رہی ہیں وہ 10 بچیاں ہیں, اور 2 سال کا نصاب پورا کر کے فارغ ہونے والی تو بہت ساری بچیاں تھیں, لیکن ان میں سے 3 بچیاں اور یہ پورا 5 سالہ نصاب اول سے لے کر الف با سے لے کر مشکات شریف تک پڑھنے والی جو بچیاں ہیں وہ امسال جو ان کو سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے, ان کو رزلٹ جو دیا جا رہا ہے وہ 10 بچیاں ہیں. ان کے اخراجات کیا ہیں, وہ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں, کتنے اخراجات ہیں, اور پھر ان کے سرپرست ان کے بھائی یا باپ آئیں گے, ان کے سر پر پگڑی تو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم ہوتے ہیں, ہر سال تقسیم ہوتے ہیں. کچھ صاحب خیر حضرات ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں, تو وہ گفٹ بھی اور انعامات بھی ان میں تقسیم ہوں گے آپ ہی کے حضرات کی موجودگی میں. ان کی مائیں بھی آئیں گی, بہنیں بھی آئیں گی. کچھ انعامات وہاں تقسیم ہوں گے, کچھ انعامات جو ہے یہاں مسجد میں تقسیم ہوں گے. البتہ جو پگڑی جو سر پہ رکھی جائے گی انشاءاللہ وہ مسجد ہی میں رکھی جائے گی. وہ آنے والی بچیاں اور بچیوں کے جو گھر کے لوگ ہیں, اور ان کے کھانے کا نظام بھی ہمارا رہتا ہے. وہ ہمارے زبیر بھائی ہمیشہ کے لیے جب تک یہ مدرسے کا نظام ہمارا چلتا رہے گا, ہر سال ہوتا ہے, ہر سال کے کھانے کا نظام زبیر بریانی والے وہ لیے ہیں. اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ تو نظام ان کی طرف سے ہوتا رہے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر سال ہر جمعہ میں تو آپ 1:15 بجے آتے ہیں. آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ آنے والے جمعہ کو 1 بجے آپ پہنچ جائیں, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو, اور بڑے بڑے اخراجات کے ہم اس میں نہیں ہیں. الگ سے پروگرام کرنا, اشتہارات چھپانا, باہر سے لوگوں کو بلانا, یہ خرچ وہ خرچ, ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. جو کچھ سیدھا سادہ طریقہ ہے, لوگ جڑتے ہیں, جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اشتہار بازی کی ضرورت نہیں, باہر سے بلانے کے لیے ضرورت ہے. شہر کے کچھ علماء انشاءاللہ آئیں گے, انہی کی موجودگی میں 10 منٹ گفتگو ہوگی, دین کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی, اور یہ رپورٹ پیش ہوگی, اور ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا. اسی پر یہ انشاءاللہ 1:30-1:45 کے درمیان پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آنے والے جمعہ کو کم از کم ایک دن جو ہے وہ 1 بجے پہنچنے کی کوشش کریں. کون کون کریں گے؟ ہیں 10-12 ہیں. وقت نہیں ہے ہمارے پاس دین کے لیے, دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ حضرت سے گزارش ہے, جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی, جو نہیں ہاتھ اٹھائے ان سے بھی گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ کو 1 بجے پہنچے. انشاءاللہ 10 منٹ بات ہوگی, 10 ہی منٹ, 15 منٹ زیادہ زیادہ بات, اور 15 منٹ میں ہمارا پروگرام ختم ہوگا, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے محلے میں ہماری انتظامیہ کی طرف سے دینی تعلیم کے اعتبار سے کیا کام ہو رہا ہے, اور کون کون حضرات اس کے حمایتی ہیں, مددگار ہیں. گنے چنے چند لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں, وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہم کی توفیق دے. جو لوگ سنت نے پڑھ